اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کے تعلق کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ وہ تعلق جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے قائم ہو تو وہ ہر اس تعلق کی نفی کا تقاضا کرتا ہے، ہر اس تعلق کو کاٹ دینے کا تقاضا کرتا ہے جو تعلق اللہ کے تعلق کے منافی ہو، جو تعلق بندے کو اللہ کے تعلق سے، اللہ کی قربت سے، اللہ کی طاعت سے دور لے جائے۔ ایسے ہر تعلق سے دور ہونے کا تقاضا کرتا ہے تعلق باللہ۔ ہماری زندگی ایک بہت بری قسم کی دوئی کا شکار رہتی ہے، دوہرے پن کا شکار رہتا ہے ہمارا نظام حیات، اور اس وجہ سے ہماری دینی زندگی میں، ہماری روحانی زندگی میں ایک تضاد اور تصادم کی کیفیت رہتی ہے کہ ہم زندگی کے کسی گوشے میں اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک طرف ہماری زندگی میں ایک یہ گوشہ ہے نیکی کا، دوسری طرف ہماری زندگی میں بیک وقت بدی کا اور برائی کا، نافرمانی کا، خلاف ورزی کا اور اللہ کی بندگی کے منافی ایک گوشہ پایا جاتا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا، دونوں چیزیں ساتھ ہی ساتھ چل رہی ہوتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں نیکی کا گوشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا گوشہ زندگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا گوشہ، کار خیر کا گوشہ زندگی میں ایک رسم بن جاتا ہے، اور ہم اس پر خوش ہو جاتے ہیں کہ جو آدمی نیک نیتی سے نیک کام کرے گا اس کو اللہ پاک اس کا اجر اور ثواب دے گا۔ اجر اور ثواب سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہیں روکتا، حتیٰ کہ اس کی مثال ذہن میں رکھ لیں، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس نے اللہ اکبر کیا، نماز میں شامل ہو گیا، اور پوری نماز کے دوران اس کا دھیان ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہ ہوا، صرف زبان سے نماز ادا کرتا رہا۔ چونکہ نماز یاد ہے بندے کو، یہ بڑی خاص بات ہے، توجہ سے سنیں، جب یاد ہے تو وہ اس کو تیزی کے ساتھ پڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کو نماز کی 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے، 2 رکعتیں پڑھ رہی ہے یا پڑھ رہا ہے، وہ بھی اس کو پتہ ہے، رکوع سجود کا بھی پتہ ہے، قیام و قعود کا بھی پتہ ہے، قومہ کا بھی پتہ ہے، جلوس کا بھی پتہ ہے، سلام کا بھی پتہ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک نیچرل پروسیس میں ایک عادت ہے، تھوڑے سے دھیان کے ساتھ وہ نماز کی ادائیگی پر دھیان ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیں، نماز کے پڑھنے، قیام کے دوران تلاوت کے کرنے، تسبیحات کے کرنے، تشہد کے پڑھنے اور نماز کی رکعتوں کو پورا ادا کرنے کی طرف دھیان کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور اللہ کی طرف دھیان کرنا الگ چیز ہے۔ تو چونکہ اس کا کچھ دھیان نماز کی طرف تو ہوتا ہے کہ اس کے معلوم ہے میں نماز ادا کر رہا ہوں، لہٰذا وہ نماز تو پوری کر دیتا ہے، اور جو اس کے اندر پڑھنا ہے وہ بھی پڑھ دیتا ہے، سلام پھیر دیا۔ یہ اس کی عادت ہے، اس کی زبان کی پریکٹس ہے، اس کے دھیان کی تھوڑی مشق ہے، تجربہ ہے، اس نے کمپلیٹ کر لیا۔ اب اللہ کی طرف توجہ اس کی پوری نماز میں نہیں ہوئی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس دوران اگر میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی تھی تو اس لڑائی کے واقعات بھی ذہن میں آتے رہے، اگر کسی دفتر میں کسی کے ساتھ کشیدگی ہو گئی تھی، کسی نے زیادتی کر لی تو وہ غصہ، وہ زیادتی، وہ بھی یاد آتا رہا۔ الغرض 100 دکھ سکھ ہیں، معاملات ہیں زندگی کے، تو وہ باتیں بھی نماز میں یاد آئیں، کسی کو کوئی بات، کسی کو کوئی بات۔
تو اس کا مطلب یہ ہے اگر نماز میں اللہ یاد آتا تو اس کے دوران پھر کوئی اور چیز تو یاد نہ آتی۔ ڈرامہ دیکھتے ہیں، خطاب سنتے ہیں، کوئی اور اچھا پروگرام، کوئی ٹی وی پر کوئی ویڈیو لگا لیتے ہیں، ڈی وی ڈی کیسٹ لگا لیتے ہیں، کوئی کسی ایک مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، دوست احباب گپ شپ کر رہے ہیں، گپ شپ کی مجلس میں آپ میں سے ہر شخص اتنا مصروف اور مگن ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے کہ پچھلے سارے غم ہائے روزگار بھول جاتے ہیں، کچھ یاد نہیں رہتا۔ تو گویا وہ گپ شپ آپ کی دلچسپی کو اتنا اٹریکٹ کر لیتی ہے کہ کوئی اور چیز زندگی کی دکھ درد یاد نہیں رہتے۔ تو نماز اس گپ شپ کی مجلس سے بھی کم دلچسپی کا باعث ہے کہ آپ کی توجہ کو اتنا بھی اٹریکٹ نہ کر سکے کہ سب کچھ بھول جائیں۔ صرف یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں، یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی قسم ہے کہ تعلق ہمارا اس طرح کا ہے کہ جسم ہمارا بعض اوقات میں ہر لمحے تو ہوتا ہی نہیں اللہ سے جڑا ہوا، وہ تو اس سے اگلی سٹیپ آئے گا۔ وہ اگلے درجے کے لوگ ہیں، اونچے درجے کے، کہ جن کا ہر لمحہ اللہ کے ساتھ وہ جڑے رہتے ہیں، پوری زندگی جڑے رہتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ یہ اگلا سٹیپ ہے، میں تو ادنا سٹیپ کی بات کر رہا ہوں۔ ہم تو وقتی طور پہ اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں، مجلس ختم الصلاۃ علی النبی کی طرف آ گئے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق جڑ گیا، شب بیداری کی نشست ہے، گوشہ درود میں آ گئے، نماز پہ چلے گئے، دن میں 5 وقت، خواہ مسجد میں آئی یا اپنے مصلی پہ گھر پڑھی تو اس وقت اللہ سے تعلق، وضو کیا تو جڑ گیا، نماز پہ کھڑے ہو گئے۔ تو ہمارے تو اوقات ہیں فکسڈ ہماری زندگیوں میں، دنیا دارانہ زندگی میں، کہ جو مقرر اوقات ہیں جب بندہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے لمحات کے لیے بندہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے، مقرر ٹائمنگز ہیں، تو کتنے تعجب کی بات ہے کہ وہ محدود سے وقت کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں، اس کی کوالٹی انتہائی گری ہوئی ہوتی ہے کہ وہ تعلق بھی جسم کا اور زبان کا جوڑتے ہیں کہ جسم مصلی پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے اس کی طرف، یا قرآن مجید کے سامنے بیٹھے ہیں، یا تسبیح ہاتھ میں ہے پڑھ رہے ہیں، اور زبان کا تعلق ہے کہ کچھ ادا کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں، انما الاعمال بالنیات، کہ اب اعمال کی قبولیت کا اور اعمال کی کوالٹی کا انحصار نیت پر ہے۔ نیت اس کی قلب کا ارادہ اور قلب کی توجہ، اس کو کہتے ہیں، عمل کو نہیں کہتے۔ نیت دل کے اندر ایک چھپی ہوئی کیفیت ہے، انٹینشن ہے، دل کا ارادہ ہے، ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا قوت کار فرما ہے، کیا ارادہ، کیا طلب، کیا دھیان کار فرما ہے، اس کو نیت کہتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے قرب کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ سے معافی کے خواستگار ہو کر پڑھ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنا حق بندگی ادا کرنے کے لیے اللہ کے حضور پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں خود کو حاضر کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ سے طلب دیدار کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو چیزیں سوچ اگر دل و دماغ میں حاوی ہو، اس کو نیت کہتے ہیں۔ ایک نیت گھٹیا ہے، کر تو عبادت رہے ہیں مگر ان کے پیچھے نیت وہ نہیں جس کا ذکر میں نے پہلے کیا، کہ اس سے اللہ کی رضا، فقط اللہ کی رضا مقصود ہو، اس میں اور کوئی چیز شامل نہ ہو، یعنی یہ نیت نہ ہو، بلکہ کیا ہو کہ اس عمل سے میرا یہ کام ہو جائے، اس عمل سے میری یہ مشکل حل ہو جائے، اس عمل سے مجھے یہ خیرات مل جائے، میرا یہ رکا ہوا مسئلہ حل ہو جائے، میری یہ الجھن دور ہو جائے، میری پریشانی کا حل نکل آئے، میری بیماری دور ہو جائے۔ نیت میں یہ چیزیں ہیں، تو اس درجے کی، اس عمل کی کوالٹی نیچے گر گئی۔ عمل وہی تھا، کوالٹی خراب ہو گئی۔ تو یہ 2 کیٹیگریز ہو گئیں۔ اب ایک کثیر لوگوں کی تیسری کیٹیگری بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید 80 to 90% لوگ اس تیسری کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ 80 to 90%، وہ یہ کہ سرے سے ان کی نیت ہی کوئی نہیں ہوتی، صرف اتنی نیت ہے جو زبان سے کہتے ہیں۔ وہ جو مولوی صاحب نے، امام صاحب نے بچپن میں پڑھائی تھی اردو میں،
ہمارے ہاں نیت کا معنی صرف یہ رہ گیا ہے، بس یہ کیا، اور جس نیت سے میں اس وقت بحث کر رہا ہوں وہ نیت سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے صرف یہ نیت کہ نماز پڑھنے کی نیت۔ اب یہاں ایک فرق سمجھیں، ایک ہے نماز پڑھنے کی نیت، اس وجہ سے نماز ہو گئی بس، مگر جس نیت سے بحث میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز کس نیت سے، نماز پڑھنے کی نیت، اور خود یہ کہ نماز کا پڑھنا کس نیت سے، ان دو میں فرق ہے زمین آسمان کا۔ فقہ کی کتابیں اس نیت سے بحث کرتی ہیں صرف کہ نیت کر لی نماز پڑھنے کی، فقہ کی کتاب صرف اس نیت سے بحث کرتی ہے۔ ہماری کتاب جس کے لیے آپ کو ہر مہینے بلاتا ہوں وہ اس نیت سے بحث نہیں کرتی، وہ اس نیت کی نیت سے بحث کرتی۔ وہ یہ کہ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں، کس غرض سے پڑھ رہے ہیں، کس نیت سے پڑھ رہے ہیں، اس کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا، انما الاعمال بالنیات، وہ ہے اصل نیت۔ یہ جو ہم نیت کرتے ہیں نماز کی، یہ ہے ظاہر نیت۔ جس نیت کی گفتگو میں اس وقت کر رہا ہوں وہ ہے باطن نیت۔ تو آپ دیکھیں ہمارا سارا تکیہ، بھروسہ، انحصار، ساری دلچسپی ہر چیز کے صرف ظاہر تک رہ گئی ہے۔ اب اندازہ کریں، نیت خود ایک جو باطنی چیز تھی، نیت جو باطنی چیز تھی، ہم نے اس باطنی چیز یعنی اس نیت کے بھی ظاہر کو پکڑ لیا اور اس کے باطن کو بھی چھوڑ دیا۔ اس کا باطن کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے کہ تم کھڑے ہو، جھکے ہو، سجدے میں ہو، بیٹھے ہو، تمہاری شکلیں کیا ہیں، نہیں دیکھتا، نہ تمہارے اعمال کی شکل و صورت اور ترتیب کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو۔ دلوں میں چھپی ہوئی نیتیں کہ جو عمل کر رہے ہیں آپ، اس عمل کی حقیقت کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس نیت سے کر رہے ہیں۔ جب ہماری بگننگ ہی اس نیت سے نہیں ہے تو پھر اس بقایا نماز کا دورانیہ اور نماز کا اختتام تک پورا حال وہ کیسے اس کے تابع ہوگا؟ اور وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب اگر نیت یہ کر لی کہ اللہ کے حضور حاضری کی نیت، اس کے حکم کی تعمیل، اس کی بارگاہ میں حاضری، اس کی بندگی کے لیے اس کی بلاوے پر لبیک کہہ کر مالک اور بادشاہ کے حضور حاضر ہو جانا، اور پھر نماز اس کی طاعت ہے اور اس سے ہم کلامی ہے۔ عبادت کے اوقات کو، اپنی توجہ کو اللہ کامل کر کے، خالص کر کے اللہ سے تعلق کو اچھا بنا لیں، اور ثانیاً پھر اس تعلق کو اپنی زندگی کے باقی تمام اوقات پر اس کا اثر ڈالیں، امپیکٹ ڈالیں، سارے اوقات اللہ کے اس تعلق کے تابع ہو جائیں۔ دنیا داری کریں مگر طریق دینداری سے، دنیا داری کریں اللہ کے رسول سے وفاداری کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان نصائح پر، نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی بارگاہ سے خیر، رحمت اور برکت کے ساتھ نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔